بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم ہے اسماء موصولہ۔ اس میں موصول اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا معنی صلہ کو ملائے بغیر مکمل نہ ہو۔ اس میں موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور جو جملہ خبریہ ہے ان میں کبھی جملہ اسمیہ خبریہ، کبھی جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال جیسے قرآن پاک سورہ ملک پہلی آیہ مبارکہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، الذی اس میں موصول ہے، بیدہ الملک مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ اس کا صلہ بن جائیں گے۔ کبھی اس کا صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جیسے رأیت الذی ہوا یکرمک۔ اس میں موصول کا صلہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو ضمیر جو ہے وہ صلہ کی طرف، موصول کی طرف راجع ہوں۔ اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ اسی طرح اسماء موصولہ میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں موصول کے بعد جار مجرور آ جائیں، اگر اس میں موصول کے بعد جار مجرور آ جائیں تو کسی فعل مقدر کے متعلق کر کے اس کو اس میں موصولہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا صلہ بنائیں گے۔ دوبارہ سن لیں، قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں موصول کے بعد جار اور مجرور آ جائیں تو اس جار اور مجرور کو کسی فعل کے متعلق کر کے پھر اس فعل کو جو ہے اس میں موصول کا صلہ بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس میں موصول کے بعد کوئی اس میں ظرف ہو تو پھر اس میں ظرف کو فعل مقدر کا مفعول فی بنا دیتے ہیں، مفعول فی بناتے ہیں، اور اس طرح پوری ترکیب کرنے کے بعد اس میں موصول کا اس کو صلہ بناتے ہیں۔ جیسے جاء الذی فی الدار، کہ وہ شخص آیا جو گھر میں موجود ہے، جاء الذی فی الدار۔ اب الذی جو ہے یہ ویسے تو ترکیب کے اندر جاء کا فاعل بننا ہے، لیکن یہاں پر اس میں موصول ہے، اور فی الدار اب یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے ثابتہ فعل کے، ثابتہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صلہ بنے گا الذی موصول کا۔ الذی موصول جو ہے اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جو یہ فاعل بنے گا جاء فعل کا۔ دوسرا قاعدہ جو ہم نے یہ پڑھا تھا، اگر اس میں موصول کے بعد اس میں ظرف واقع ہوں تو اس میں ظرف کو فعل مقدر کا مفعول فی بنائیں گے۔ جیسے یہاں پر مثال ہے قتلت الذی فوق السطح، میں نے اس شخص کو قتل کیا فوق السطح جو کہ جو ہے چھت کے اوپر تھا۔ اب فوق السطح یہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنیں گے، فعل مقدر کے ثابتہ کر لیں یا جو ہے موجود یا اسی طرح کانا کر لیں یا کوئی اور بھی جو ہے وہ فعل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فعل جو ہے اپنے اس میں مفعول فاعل اور اس میں مفعول کے ساتھ مل کر صلہ بنے گا الذی کا، الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر قتلت فعل کا مفعول بہ بنیں گے۔ اسی طرح تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں موصول جو ہوتا ہے وہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یا تو فاعل بنتا ہے یا مفعول بہ بنتا ہے یا کبھی مبتدا بن جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ جیسے جاء من یسکن فی المدینہ، جاء من یسکن فی المدینہ، کہ وہ شخص آیا جو مدینہ کے اندر رہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں من جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے، لیکن من اس میں موصول ہے، یہ ایسے ہی فاعل نہیں بنے گا بلکہ یہ اپنے متعلق سے مل کر یسکن فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور فی المدینہ یہ جار مجرور مل کر یسکن کے متعلق ہوں گے۔ یسکن فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صلہ بنے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بنے گا من موصول کا۔ من موصول اپنے اس صلہ سے مل کر جو یہ فاعل بنے گا جاء فعل کا۔ ایک بات، دوسری بات یہ میں نے کہی کہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کبھی مفعول بنتا ہے، جیسے رأیت من مات فی النہر، میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جو فوت ہوا فی النہر، نہر میں، جو نہر میں مرا۔
تو اب یہاں پر من اس میں موصول ہے اور یہ ترکیب کے اندر رأیتو کا مفعول بہ بن رہا ہے۔ تو اب من موصول ہے، ماتا جو ہے یہ فعل ہوا ضمیر فاعل فی النہر، یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ماتا کے، ماتا فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صلہ بنے گا من موصول کا، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بہ بن جائے گا رأیتو فعل کا۔ تو اس طرح جو ہے یہ بات یہاں تک سمجھ آئی کہ اسم موصول اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا معنی صلہ کو ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو اسماء موصولہ ہوتے ہیں الذی، اللذانی، الذی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے واحد کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے الذی جمع کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ تو یہاں پر الذی جو ہے یہ جمع کے معنی میں ہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ تو یہ جمع کے معنی میں کس طرح کہ قرآن پاک میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، ہم ضمیر چونکہ جمع ہے تو یہ مرجع اس کا جو ہے الذی ہے، تو پتہ چلا جائے کہ الذی کبھی کبھی جو ہے یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے لیکن عموماً یہ واحد کے لیے آتا ہے۔ اس کی حالت رفع ہے اللذانی، حالت نصبی اور جری ہے اللذینی، اور جمع کے لیے آتا ہے اللذین، اللذین۔ اسی طرح اللتی واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اللتانی، اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اللات اور اللوات جمع مؤنث کے لیے۔ اب آگے کلام بڑا قابل غور ہے کہ ما اور من، ما اور من یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ تو ما جو ہے یہ اکثر کہتے ہیں کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ما اکثر غیر ذوی ان کے لیے آتا ہے جن کے اندر عقل نہ ہو، لیکن کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ما جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ۔ تو یہاں پر ما جو ہے یہ کن کے لیے آیا؟ عورتوں کے لیے، اور وہ عورتیں کیا ہیں؟ ذوی العقول۔ تو ما اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ 5ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الا ما ملکت، الا ما ملکت، یہاں پر ما جو ہے یہ عورتوں کے لیے آیا، لونڈیوں کے لیے، اور وہ بھی جو ہے ذوی العقول ہے۔ تو اکثر ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی یہ ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح من جو ہے، من جو ہے اس کا الٹ بنا دیں کہ من جو ہے اکثر وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، جیسا قرآن پاک میں ہے منہم من یمشی علی بطنی، ان میں سے بعض وہ چیزیں ہیں جو یمشی علی بطنی، جو اپنے پیٹ کے بل جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اب پیٹ کے بل جو چلنے والی چیزیں وہ جانور ہیں، تو جانور وہ ہوتے ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے کہ این اور ایتن، این اور ایتن، این اور ایتن جو ہے اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت، اب سوال یہ تھا نا کہ این اور ایتن، آپ نے یہ ماتن یہ کہہ رہے ہیں یہ مورب ہے، لیکن یہاں بحث جو ہے وہ مبنی کی چل رہی ہے، اس میں غیر متمکن کی چل رہی ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے، تو یہاں اس کا ذکر کیسے کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ این اور ایتن کی 4 حالتیں ہیں، ایک حالت میں یہ مبنی ہے، 3 حالتوں میں یہ مورب ہیں۔ تو لہذا جب مبنی کے اندر اس کو ذکر کیا تو اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہ جو ہے ایک حالت میں مبنی ہے، اور جہاں مورب کے اندر ذکر کیا اس وجہ سے کیا کہ اس کی 3 حالتیں جو ہے وہ مورب کی بنتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ یہ مضاف نہ ہو اور ان کا صدر صلہ مذکور ہو، جیسے ایہم، یہ مضاف نہ ہو اور ان کا صدر صلہ جو ہے وہ مذکور ہے، جیسے این ہوا قائمن، اینا مضاف نہیں ہے لیکن ہوا قائمن کا صدر صلہ ہوا جو ہے یہ، یعنی صلہ کی پہلی جز، صلہ کی پہلی جز جو ہے یہ ہوا ہے، الذی موصول ہے اور این کے بعد جو ہے وہ ہوا ہے، اور یہ پہلی جز ہے جملے کی، تو پہلی جز جو ہے یہ مذکور ہے۔ نمبر 2، یہ دونوں ہی مضاف نہ ہوں، یعنی نہ تو این اور ایتن مضاف ہوں اور نہ ہی ان کا صدر صلہ مذکور ہوں، نہ یہ مضاف ہوں نہ ہی صدر صلہ مذکور ہو، جیسے این قائمن، این قائمن۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں اور صدر صلہ بھی مذکور ہو، جیسے ایہم
ہوا قائمن، ایہم ہوا قائمن۔ چوتھی صورت یہ کہ یہ مضاف ہوں اور صدر صلہ مذکورہ نہ ہو، جیسے ایہم قائمن، ایہم قائمن۔ ان میں پہلی تین صورتوں میں ایون اور ایتن جو ہے یہ معرب ہیں، اور چوتھی صورت جو میں نے یہ بتائی کہ یہ مضاف ہوں اور صدر صلہ مذکور نہ ہو، جیسے ایہم قائمن، یہ مبنی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ۔ تو اس میں موصول کی جو ہے وہ اور بھی کچھ جو ہے وہ بحث ہے کہ الف لام جو ہے جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ وہ الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے جو اس میں فاعل کے اوپر داخل ہو یا اس میں مفعول کے اوپر داخل ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے الضارب المضروب، تو یہ الضارب کا مطلب ہے الذی ضارب، اور المضروب کا مطلب یہ ہے کہ الذی مضروب۔ اب یہ ہے کہ اس میں فاعل اور مفعول پر جو الف لام آتا ہے اس کی، اس میں فاعل اور مفعول اس کی دو قسمیں ہیں۔ حدوثی، حدوثی اس اسم فاعل اور اسم مفعول کو کہا جاتا ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں معنی مصدری کے پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے الضارب وہ جس نے مارا یا مارتا ہے یا مارے گا، المضروب وہ جسے مارا گیا یا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ ثبوتی وہ ہوتا ہے جو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، جیسے الحائق جولاہا، الصائغ سنار۔ اب سنار کا تعلق یہ نہیں کہ ماضی کے ساتھ یا حال کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو یہ ہوتا ہے اس میں فاعل ثبوتی۔ اس میں فاعل یا اس میں مفعول حدوثی پر آنے والا جو الف لام ہوتا ہے وہ اسمی اور موصول ہے، ثبوتی پر آنے والا الف لام جو وہ حرفی ہے۔ صفت مشبہ کی دلالت چونکہ ثبوت پر ہوتی ہے اس لیے اس پر آنے والا الف لام جو وہ حرفی ہوتا ہے۔ الف لام اسمی جو ہے واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے اس کا مدخول ہوگا ویسا ہی اس کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا، جیسے الضارب الضاربان المضروبون، ٹھیک ہے، تو الضارب الضاربان الضاربون، تو جیسے اس کا مدخول ہوگا ویسا ہی جو ہے نا الف لام کا اعتبار ہوگا۔ اگر مدخول واحد ہے تو یہ واحد، اگر وہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، اگر مدخول جو ہے وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہوگا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔